بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں یہ ہے کہ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی کرنا یہ معاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ وہ ہیں جن کے اوپر قربانی یہ معاف ہے۔ تو دیکھیے، 4 لوگ وہ ہیں جن کے اوپر قربانی کرنا یہ معاف ہے۔ اب وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ اب وہ 4 لوگ وہ ہیں جیسے کہ مان لیجیے جو مسافر ہے، شرعی اعتبار سے جو مسافر ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی یہ واجب نہیں ہے مسافر کے اوپر۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ صاحب استطاعت تھا، صاحب نصاب تھا، لیکن وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ سفر کے لیے جب روانہ ہوا، اب وہ شرعی اعتبار سے مسافر ہے تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، قربانی معاف ہے۔ اب اسی طریقے سے کوئی غلام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کوئی غلام ہے تو غلام کے اوپر بھی قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے نا؟ تو غلام کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں جو ہے غلام نہیں پائے جا رہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں غلام نہیں پائے جا رہے، لیکن مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ اگر کہیں پر ایسا معاملہ اگر ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، سمجھے، اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچہ کے پاس چاہے کتنا بھی مال ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو صاحب استطاعت نہیں ہے نا، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل قربانی کے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے نا؟ کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ تو دیکھیے، جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، ان میں سے کوئی ایک نصاب اس کا پورا ہوتا ہو تو سمجھو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کو چھوڑنے کے بعد اس کے پاس کچھ سامان ایسا ہو، سمجھ رہے ہیں، جو کہ اس نصاب کو پہنچتا ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اب اسی طریقے سے مان لیجئے کسی کے پاس 20,000 یا 25,000 روپے ہیں، ہے نا؟ تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ صاحب میرے پاس 7.5 تولہ سونا تو ہے نہیں، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اس کے پاس رقم ہے، مان لیجیے 20,000 25,000 30,000 روپے اس کے پاس رقم ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے حساب سے یہاں پر جو ہے 350 روپے تولہ جو ہے چاندی ہے، اگر حساب لگایا جائے تو 20 کے اندر وہ بیٹھے گی کہ 52.5 تولہ اگر ہم خریدیں گے تو 20,000 کے اندر انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ تو ایک نصاب، مطلب 2 نصاب شریعت نے رکھے، ہے نا؟ 2 نصاب شریعت نے رکھے، چاہے تو سونے کا نصاب پورا ہو جائے 7.5 تولہ سونا، یا چاندی والا نصاب پورا ہو جائے۔ تو ان دونوں نصابوں میں سے کوئی ایک نصاب پورا ہو جائے تو سمجھو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر اس کے پاس جو پیسہ تھا، جو روپیہ تھا، جو رقم تھی، اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی مال نامی کا ہونا ضروری ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے ہے، لیکن یہاں قربانی کے لیے نہ ہی مال نامی کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی اتنی حیثیت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ دونوں نصابوں میں سے صرف ایک کا اگر وہ مالک ہے تو سمجھو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب بہت سارے ہمارے اسلام بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم صاحب استطاعت تو ہیں، ہم صاحب نصاب تو ہیں، لیکن ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اگر وہ صاحب نصاب ہیں اور ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی سے پیسے ادھار لیں اور ادھار لینے کے بعد قربانی کریں، سمجھ رہے؟ لیکن قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی ادھار پیسے نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے گھر کا کوئی سامان، کوئی ایسی چیز بیچے اور اسے بیچنے کے بعد پھر وہ قربانی کرے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی بات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں جائیں اور اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔